بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھوں والوں سے تو دل کی آنکھوں والوں سے تو دل کی آنکھوں والوں سے تو پوچھ لے ان کا رتبہ و شان. اندھے کانے کیا جانیں گے مقام امام اعظم کا. ہمارے اس سیمینار میں بہت بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں. شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب دارالعلوم اسلامیہ سے، پروفیسر مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب، مولانا قدرت اللہ عارف صاحب، مولانا جمیل الرحمن اختر صاحب، مولانا عبید اللہ انور صاحب، مولانا نذیر احمد صاحب، مولانا امجد سعید صاحب، اس طرح مولانا یاسین صاحب رائمنڈ سے، اور مفتی احمد خان صاحب، مولانا عزیز الرحمن ثانی، بھائی رضوان نفیس، اس طرح مولانا شاہ احمد خان صاحب، مفتی زبیر صاحب، اور اوکاڑے سے بھی ہمارے دو مفتی حضرات مفتی رشید صاحب اور مفتی رقیوم صاحب تشریف لائے ہیں. وہ صرف سیمینار دیکھنے آئے ہیں، ان کا بھی ارادہ ہے کہ ہم اوکاڑا میں سیمینار کروائیں. اسی طرح مولانا موسیٰ صاحب حجر شاہ مقیم سے تشریف لائے ہیں، مولانا محمد رفیق صاحب BGV وہ بھی تشریف فرما ہے. ان تمام حضرات کو میں اسٹیج پہ بھی نہیں بلا سکتا، دعوت خطاب بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہمارا وقت بڑا محدود ہے اور مہمان بھی ہمارے محدود ہیں. تو اب میں ان تمام حضرات کی نمائندگی کے لیے، کیونکہ میرا خیال یہ ہے اور تقریباً 100% صحیح ہے کہ تمام حضرات واسطہ یا بالواسطہ جامعہ اشرفیہ کے شاگرد ہیں، تو میں استاذ محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے تمام شاگردوں کی طرف سے اور تمام علماء کی طرف سے نمائندگی فرماتے ہوئے اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام، صاحبزادہ صاحبان، حضرت علامہ خالد محمود صاحب، مولانا زاہد اللہ صاحب، میں سارے علماء کرام کی خدمت میں مولانا الیاس محمود صاحب، مولانا عبدالشکور حقانی صاحب، ان تمام علماء کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی جو امانت جس پر پردے آئے ہوئے تھے اور ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے ان کی جماعت کو کہ انہوں نے بر وقت قدم اٹھا کر ہمیں بھی ہمارے ساتھیوں کو بھی جگایا اور بتلایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کس کس انداز میں حملے ہو گئے. واللہ میرے علم میں بھی وہ باتیں نہ تھیں. جب میں نے ریکارڈ سنا کہ حرمین کی گلیوں اور بازاروں کے اندر ابو حنیفہ کا نام لے کر کیسے کیسے باتیں کی. ایک چھوٹا سا جملہ سناتا ہوں، واللہ میں کام کیا، اللہ اکبر، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. ایک صاحب وہاں کہنے لگے
1400 سال میں اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی پر اللہ مجھے معاف فرمائے نقل کفر نہ واسر کہنے کہ ابو حنیفہ سے گندہ آدمی پیدا نہیں. علامہ صاحب یہ میں نے ایک چھوٹی سی مجھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات یاد آئی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمانے لگے میں دعوے سے کہتا ہوں جو آدمی بھی امام صاحب اور ان بزرگوں کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے اس کی قبر کھول کر دیکھ لو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا بشیر احمد. اللہ کی قسم ہم تو ان کے ایمان بچانے کے لیے محنتیں اور کوشش کر لیں کہ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دو. ان اکابرین کے بارے میں ایسی باتیں کر کے اپنی قبر اور اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ مولانا الیاس گمن کے بارے میں انہوں نے خود ہی کہا کہ میری زبان بڑی سخت ہے، فلاں جگہ یہ آیا یہ آیا یہ آیا. جامعہ شفیہ میں کہ الحمدللہ بیان ہوئے فلاں ہوئے. لیکن علامہ صاحب علم بلاغت کا بھی ایک اصول ہے، کلام بلیغ وہی ہے جو مقتضائے حال کے مطابق. تو بس جیسا مخاطب ہے تو پھر اس کے مطابق کلام نہ کرے تو وہ کلام ہی صحیح نہیں. بہرحال میری ایک درخواست یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی مولانا کو بھی ساری ٹیم کو جہاں کہیں بھی موقع ملے بات کرنے کا تو پہلے دل سے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں تکبرانہ انداز میں اس کو نیچا کرنے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ ان کی بھی اور ہماری اصلاح. یہ دعا سب سے پہلی تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روانہ کی تو پوچھا کیا نیت کر کے جا رہے؟ کہنے لگے لوگوں کی اصلاح کی نیت ہے اور کیا. تو مان لے کہ تیرا سفر ہی سارا کھوتا اپنی اصلاح کی نیت، لوگوں کی نہیں اپنی اصلاح. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو احسانات ہیں اس پوری امت پر، سچی بات یہ ہے کہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. علامہ صاحب نے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، واقعتاً جگہ جگہ جگاتے بھی رہے، بیان بھی کرتے رہے، لیکن جس انداز میں منظم کام اب شروع ہوا ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں ان کے ساتھ مشترکہ ان کی میٹنگ کرائی. الحمدللہ سارے ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انہی مشوروں پر چلتے ہوئے انشاءاللہ یہ کارواں کامیابی کے ساتھ چلے گا. میرے سارے ساتھیوں کی دلی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات میں مولانا زاہد الراشدی کی پتہ نہیں چہرے کی وجہ سے بھول گیا. حضرت نے یہ جو فرمایا نا کہ امام صاحب کے جو کام ہیں کس طرح جوڑا، جماعت بنائی، شورا بنائی، اتحاد و اتفاق کیا، اور آج اس دور کے اندر کوئی شک نہیں کہ واقعتاً کہ جس قدر یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، سارے اس میں ملوث ہیں. اس میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مولانا زاہد اللہ کے سامنے آپ دل کی بات کہنے لگا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کہیں بڑھ کر اس فتنے کے دور میں اور یہ میڈیا کی گندی ثقافتی جلوار کے دور میں اگر اللہ کی قسم کھاؤں تو مبالغہ نہیں ہوگا، بہت بڑی ضرورت اس نسل نو کے ایمان کے بچانے. ہل گیا ایمان، اس نے میڈیا نے ایسا کر دیا ہے. میں درخواست کروں گا مولانا الیاس صاحب اور ان کی ساری جماعت سے کہ اولاد کی تربیت کے لیے اور ان کے ذہنوں کے بدرست رکھنے کے لیے بھی اپنے پروگرام میں اس کو بھی شامل کریں. اللہ بڑی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.